کیا ایک روح ایک جسم سے پرواز کرنے کے بعد دوبارہ کسی دوسرے جسم میں اس دنیا میں آ سکتی ہے؟ جیسا کہ ہندوؤں کا آوا گاؤنڈ کا نظریہ ڈاکٹر برین ویس نے مینی لائیوز مینی ماسٹر میں بیان کیا ہے۔ ایک بات سمجھنے کی ہے، یہ سب باطل نظریات ہیں اور بہت سے سائنسدانوں نے یا ماہر نفسیات نے اس کو مس یوز کیا۔ قرآن سے علاوہ کوئی بات جو ہے کسی مسلمان کو اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے اگر وہ قرآن کے کسی فلسفے سے کسی نفس مضمون سے ٹکراتی۔ اللہ نے روحوں سے ایگریمنٹ کیا، تمام روحوں سے۔ وہ ایگریمنٹ یہ تھا، اللہ نے کہا الستو بربکم، کیا میں ہی تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب روحوں نے کہا قالوا بلا، قالوا میں نے کہا بلا، اوکے تو ہی ہے۔ یہ تمام روحیں موجود تھی جن کو کائنات میں مختلف جگہ پہ اللہ تسلسل سے بھیجے چلا جاتا ہے۔ کوئی روح ایسی نہیں تھی کہ جس کو دوبارہ اس نے بھیجنا تھا۔ کیا روح کے پاس سٹاک کم تھا جو نئی روحیں نہیں پیدا کر سکتا تھا؟ مگر جن سے ایگریمنٹ کیا انہی کو بھیجنا تھا، ایک ہی روح کو بار بار نہیں بھیجنا تھا۔ کیوں؟ اگر ایک ہی روح بار بار آئے تو ایک آدمی کتنی جگہ جواب دہ ہوگا روز محشر؟ یوم الدین کتنی جگہ جو آ چکی ہوں گی ایک ہی جسم میں؟ تو یہ بالکل نفی کرتا ہے قرآن کی۔ قرآن اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ اس کا وعدہ ہر روح سے ہے اور اللہ ان کو روحوں کو ان کی تسلسل کے مطابق بھیجے چلا جاتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، نیک روحیں برزخ میں چلی جاتی ہیں اور پرندوں کے پوٹوں میں رہتی ہیں۔ وہ پرندے ایک بڑا درخت ہے اس پہ بیٹھتے ہیں، اور جو بد روحیں ہیں وہ یہیں گھومتی رہتی ہیں۔ یہ نہیں فرمایا اللہ کے حبیب نے۔ کیوں؟ دین مکمل ہے، رسول اللہ نے پیغام مکمل دیا ہے، کسی ایسی بات کو نہیں چھوڑا جو وجود قرآن نے بیان نہ کی ہو۔ کیونکہ قرآن ایک بات واضح کرتا ہے، کوئی تر و خوش چیز ایسی نہ ہے جس کا تذکرہ قرآن میں نہ ہو۔ قرآن یہ واضح کر رہا ہے، پوری طرح اس کی وضاحت دے رہا ہے۔ اس کا کوئی تذکرہ قرآن میں نہیں ہے کہ روحوں کو واپس دوسرے جسموں میں بھیجا جائے گا۔ یہ بہت ممکن ہے کہ جو ان کی بدروح ہیں وہ ادھر ادھر پھرتی ہوں تو یہ سمجھتی ہوں کہ یہ کسی جسم میں داخل ہو گئی، ہو نہیں سکتی۔ ویسے بھی انسانی جسم میں کوئی دوسری روح نہیں آ سکتی، ورنہ نظریہ توحید جو ہے وہ باطل ہو جائے گا۔ ہر انڈیویجول الگ اکائی ہے، یہ توحید کی علامت ہے۔ انسان چلتا پھرتا کچھ نہ کچھ دوسرے سے ڈیفرنس ہوگا۔ بعض اوقات شکلیں مل جاتی ہیں، بعض اوقات بال ملتے ہیں، بعض اوقات قد ملتا ہے، مگر فنگر پرنٹ نہیں ملتے، خون کا ڈی این اے نہیں ملتا، جینز نہیں ملتے۔ تو ہر بندے کو اللہ نے توحید کی نشانی بنا کے بھیجا، اس جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ وہ ڈیمیج ہو جائے گا اگر اس طرح ہو جائے۔ جواب کیسے دے گا بندہ؟ کس کس کا جواب دے گا؟ تو انڈیویجول نہیں جانا ہے، جیسے انڈیویجول آیا ایسے ہی جائے گا اور اپنی جواب دہی کرے گا۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی کتے کے جسم میں آ گیا یا شیر کے جسم میں آ گیا روح، یا کسی بندے کے جسم میں آ گئی۔ یہ ان کا باطل نظریہ ہے۔ میں انڈیا میں ایک دفعہ سہارنپور میں بات کر رہا تھا، میں نے یہی بات ان سے کی تھی کہ اللہ کے پاس کیا روحوں کی کمی تھی جو ایک ہی کو بار بار بھیجے جا رہا ہے؟ کیا تک ہے؟ کوئی ایسا نہیں ہے۔ بے شمار ایسے فارمولے آئے ہیں جو سائنسدانوں نے اور مفکروں نے دیے اور پھر خود ہی لوٹا لیے۔ کیوں؟ فائنل چیز جو ہے وہ قرآن میں آ چکی ہے۔ قرآن کو کوئی چینج نہیں کر سکتا، قرآن کو کوئی بوڑھا نہیں کر سکتا۔ قرآن کی حقانیت بعد از قیامت بھی جاری رہے گی، ساری رہے گی۔ اس کے قوانین جو ہیں اسی طرح چلتی رہے گی۔